علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 461 سے پڑھیں گے اور نئی سورۃ الفتح، نئی سورت شروع ہوگی انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا۔ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا ایمانا مع ایمانہم وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ویکفر عنہم سیئاتہم وکان ذلک عند اللہ فوزا عظیما۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ سورہ فتح، سورۃ الفتح مدنیہ۔ یہ سورۃ الفتح یہ نزول کے اعتبار سے مدنی ہے۔ وہی 29 آیہ، اس میں 29 آیات ہیں، و4 رکوعات اور 4 اس میں رکوع ہیں۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اللہ ارشاد فرما رہے ہیں بے شک ہم نے آپ کے لیے واضح طور پہ فتح عطا فرمائی۔ فتحنا لک، ہم نے فتح عطا کی آپ کے لیے، فتح مبینہ، جو واضح فتح ہے۔ یہ صلح حدیبیہ کی مناسبت سے جو شرائط لکھی گئی اس مناسبت سے بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، تاکہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے آپ کے لیے جو پہلا آپ سے کوئی گناہ ہوا ہے، وما تاخر، اور جو آپ سے بعد میں ہوا۔ اس سے کوئی چھوٹی موٹی لغزش مراد ہے، اس کی بھی وضاحت کریں گے۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت آپ پہ پوری فرما دے۔ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ آپ کو راہ دکھائے سیدھے راستے کی۔ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور مدد کرے اللہ تعالیٰ آپ کی بڑی غالب، بڑی عمدہ، شاندار مدد۔ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ وہ ذات ہے جس نے سکینت، طمانینت اتاری مومنین کے دلوں میں۔
لیزدادوا ایمانا، تاکہ وہ زیادہ ہو جائیں ایمان، مع ایمانہم، اپنے ایمانوں کے ساتھ، ان کے ایمانوں میں اور اضافہ ہو جائے، پہلے بھی ایمان تھے اور ایمان بڑھ جائے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے لشکر ہیں آسمانوں کے، زمین کے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ ہے جاننے والا، حکمت والا۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، تاکہ اللہ تعالیٰ داخل فرمائے مومن مردوں کو اور مومن خواتین کو، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور دور کر دے گا ان سے اللہ تعالیٰ ان کی خطائیں۔ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، ایسے کرنا، ایسے انعامات دینا اللہ کے ہاں بہت بڑی کامیابی ہے، کامرانی ہے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اور ایسے ہی سزا عذاب کرے گا اللہ منافق مردوں کو اور منافق بیویوں کو، والمشرکین والمشرکات، مشرک مردوں کو اور مشرک خواتین کو، الظانین باللہ ظن السوء، جو گمان کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ برا گمان، علیہم دائرۃ السوء، انہیں بے بری گردش ہے، وغضب اللہ علیہم، اور غصے ہوا، ناراض ہوا اللہ ان پہ، ولعنہم، اور اللہ نے ان پہ لعنت کی، وأعد لہم، اور تیار کیا اللہ نے ان کے لیے جہنم، وساءت مصیرا، اور وہ لوٹ کر جانے کی بدترین جگہ ہے، اور وہ بری جگہ ہے پھر کر لوٹ کر جانے کی۔ حضرات، سبق کو سمجھنے کے لیے جو ابتدائی مراحل ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ سورت کا نام۔ قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں، ہر ایک کا نام مختلف ہے، اس میں چھوٹی صورت بھی ہے، بڑی صورت بھی ہے، اور اس پر کئی دفعہ گفتگو ہوئی، اور یہ صورتوں کے نام اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، اور اس لیے وہ وہی نام چلیں گے، اس میں کوئی کسی کو حق نہیں ہے کہ اس میں تبدیل کرے یا رد و بدل۔ دوسری بات کئی دفعہ ہوئی ہے کہ یہ مدنی اور مکی، جو ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور ہے، مراد میری یہ ہے کہ ہجرت کا جو مدینہ دور آیا اس سے پہلے کا جو مکی دور رہا ہے، نبوت رسالت مل جانے کے بعد وہ 13 سالہ دور ہے، تو اس زمانے میں جو حصہ قرآن مجید کا صورتیں نازل ہوئیں وہ مکی کہلاتی ہیں۔ ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو 10 سالہ رہے، تو اس دورانیے میں جو قرآن مجید کا حصہ صورتیں نازل ہوئیں وہ مدنی کہلاتی، تو یہ صورت بھی مدنی ہے۔ اب ذرا تھوڑا سا غور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ منورہ آ گئے، پہلا سال گزرا، تبدیلیاں آتی رہیں، دوسرا سال آیا، تو روزے فرض ہوئے، جہاد کرنے کی اجازت ملی، اور 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا، سن 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا، پھر آگے اس طرح احزاب ہوا، یہ سارے سلسلے چلتے رہے۔ جب سن 6 ہجری کا معاملہ آیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا کہ میں اپنے دوستوں صحابہ کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو صحابہ کا اشتیاق بڑھا۔ اس بنیاد پر 1400 کی تعداد معتبر ذرائع سے محدثین مفسرین نے جو لکھی ہے، کم و بیش بھی بیان کرتے ہیں، 1450 کا بھی ذکر آتا ہے، لیکن مستند 1400 سلیکٹڈ صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ آپ محرمین حالت میں مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف عمرہ کرنے کے لیے نکلے۔ یہ بات یاد رکھنے والی۔ حدیبیہ کا مقام وہ مکہ مکرمہ حرم سے باہر ہے، تقریب 19 میل کا فاصلہ ہے مکہ مکرمہ سے، تو وہاں جب پہنچے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت صلات، بحیثیت پیغمبر، بحیثیت رہنما، انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ جن حالات میں ہمیں مکہ چھوڑنا پڑا، وہ اسباب ہجرت، وہ سارے حالات ہیں آپ کے سامنے، پڑھا لکھا طبقہ جانتا ہے۔ نبی کریم کے خلاف علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کے خلاف کیا مشکلات آئیں،
اور اس دور میں اس سے پہلے سوشل بائیکاٹ بھی کیا گیا اور آپ کو شیب ابی طالب میں بند کر دیا گیا۔ آخر کار نے سالت باب کو شہید کرنے کے لیے، مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے منصوبے بنائے گئے، انعامات رکھے گئے۔ یہ حالات تھے۔ تو ظاہر ہے جن لوگوں نے مجبور کر کے مکہ چھڑوایا تھا، ہجرت پہ ان کو مجبور کیا تھا، وہ آپ کے خیر خواہ تو نہیں تھے۔ تو رسالت مآب علیہ السلام نے پروگرام بنایا کہ ہم ان سے باضابطہ اجازت دیں، ہم مکے میں آ رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، کسی لڑائی، کسی حصہ منصوبے کے لیے ہم نہیں آ رہے۔ اب اس میں بے شمار مسئلے حل ہوتے ہیں جو امت کے اندر علماء کرام نے مختلفی مسائل بنائے ہوئے ہیں۔ حاضر ناظر کا مسئلہ ہے، علم غیب کا مسئلہ ہے، اور قوت کا مسئلہ ہے، مختار کل کا مسئلہ ہے۔ یہ ساری باتیں اس میں سب فارغ ہو جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ حاضر ناظر ہوتے ہیں تو وہ مدینے میں، مکے میں، جب مکے میں تھے مدینے میں نہیں تھے، جب مدینے میں تھے مکے میں نہیں تھے، جب حدیبیہ کے مقام میں تھے نہ مکے تھے نہ مدینے میں، فارغ ہوگی بات۔ اور آج بھی لوگ شد و مت کے حضرت بھی ہیں یہاں موجود، ممبروں پر نعرے مار مار کے لوگوں کو ستا رہے ہیں اور ان کی رہنمائی فرما رہے ہیں، جبکہ وہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حضرت عمر فاروق کو سلیکٹ کیا۔ حضرت عمر فاروق نے معذرت کر لی کہ ظاہر ہے میں بھی نمائندہ ہوں، اگر وہ طلح کلامی ہوگی میرے سے جواب ہو گیا تو بات بڑھ نہ جائے، ذرا ٹھنڈی طبیعت کا بندہ بھیجے، اگر کوئی زیادتی بھی کرے تو وہ برداشت کر لے۔ رسالت مآب علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق نبی پاک کے وزیر بھی ہیں، سسر بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جگہ حضرت عثمان بن عفان کو، جو آپ کے داماد ہیں بلکہ ذو النورین ہیں، ان کا اپنے انتخاب کیا، وہ سفیر نمائندہ بن کر جائیں اور ان سے باضابطہ بات کریں کہ ہم اس مقصد کے لیے آئیں تاکہ ہمیں عمرہ کرنے کی اجازت دی جائے۔ سمجھ آ رہی؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب بات کی تو انہوں نے کہا عثمان صاحب آپ عمرہ کر سکتے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ، یہ الفاظ ہیں، ان کو ہم اجازت نہیں دیں۔ حضرت عثمان نے عرض کیا کہ جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور میرے دو ساتھی عمرہ نہیں کریں گے، عثمان اکیلا عمرہ نہیں کرے۔ بات تھوڑی سی آگے بڑھی، اب بات مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ تو کتنا وہ فاصلہ تھا، میں نے ساری بات سنا دی ہے، 19 میل کا فاصلہ تھا مکے کا۔ بات مشہور ہو گئی اور سب نے مان لی۔ سب ماننے والوں کون ہیں؟ سب سے پہلے نبی پاک، حضرت ابو صدیق، حضرت عمر، حضرت علی، طلحہ، زبیر، 1400 صحابہ امت کی کریم۔ اس کا مطلب سارے ہی علم غیب نہیں جانتے، سب نے مان لیا، شہید ہو گئے۔ تو شہید ہوئے تھے؟ شہید ہو گئے نہیں۔ اب جب یہ بات پھیلی، خبر پھیلی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کیا ہمیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے خون کا بدلہ لینا چاہیے یا نہیں؟ اتفاق رائے کے ساتھ سب صحابہ نے عرض کیا کہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے بغیر ہم واپس نہیں جائیں۔ اس عہد کی تکمیل کے لیے بیعت ہوئی، جس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ ان سارے صحابہ نے نبی کریم علیہ السلام کے دست مبارک پر بیعت کی، عہد کیا کہ ہم نہیں جائیں گے جب تک بدلہ نہ لیں۔ جس بیعت کے بارے میں اللہ کے الفاظ قرآن میں لکھے ہیں، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اللہ نے فرمایا جو تمہارے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے وہ آپ کے ہاتھ پہ نہیں کر رہے تھے، میرے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، نیچے نبی کا ہاتھ ہے، اوپر صحابہ کا ہاتھ ہے، فرمایا اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ سب لوگ جب فارغ ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب لوگ کہتے ہیں ہم سارا پتہ سی، سب کو جانتے سارا، ویسے نبی علیہ السلام کا نبی کریم صاحب فرمایا یہ کس کا ہاتھ ہے؟ عرض کیا حضرت آپ کا ہاتھ ہے۔ پوچھا یہ کس کا ہاتھ ہے؟ حضرت آپ کا ہاتھ ہے۔ حضرت فرمایا یہ میرا ہاتھ سمجھو تو یہ میرے عثمان کا ہاتھ سمجھو۔ اگر عثمان زندہ ہوتا، ایسی صورت پیدا ہوتی تو وہ بھی میرے ہاتھ میں، لہٰذا عثمان کی طرف سے میں بیعت کر رہا ہوں۔ اتنی بڑی بات اگر معاذ اللہ سارے جانتے تھے تو کس کس کے خلاف کیا کیا کیس بنتے، پھر آپ کہیں گے جی کیسی باتیں ہم کرتے ہیں۔ اور سن رہے ہیں بزرگوں، جب یہ سارے کام سے فارغ ہو گئے تھے عثمان صاحب ہی آ گئے۔
یہ خبر پھیلی کہ یہ لوگ تو مرنے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب مشرکین عرب نے ٹو کرنے کا تجسس پیدا ہوا، پتہ کرو یار یہ لوگ جو ہے پورے مکے والوں سے لڑ لیں گے۔ عبداللہ بن مسعود ثقفی یہ چودھری تھا، کس کا؟ طائف کا، اور یہ سفیر بنتا رہا اور بہت بڑا دانا آدمی تھا۔ انہوں نے نمائندہ بنا کے بھیجا، جاؤ جا کے پتہ کرو۔ یہ آیا بزرگ، اس نے سارے منظر دیکھے، جا کے چپ کر کے منہ لٹکا کے بیٹھ گیا۔ انہوں نے پوچھا 2400 گیس ہو ویکھیا جی منظر ویکھیا جی، پھر کی تہاڈی رائے ہے؟ کہنے لگے میری رائے یہ ہے کہ تم محمد و اصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح کر لو، تم ان کے ساتھ نہیں لڑ سکتے۔ انہوں نے سر پھڑ لیا، کہنے لگے وہ بزرگاں تینوں نمائندہ بنا کے سفیر بنا کے بھیجا سی، تو بھی ہتھیار سٹ کے آ گیا، مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگے میں حبشے کے دربار میں گیا ہوں، ہرکل کے دربار میں گیا ہوں، رومی، ایرانی، اس دور کے کیسر و کسریٰ کے درباروں میں نے جا کے دیکھا ہے، کسی درباری کے دل میں اپنے پیشوا، رہنما، لیڈر کا اتنا مقام، ادب، احترام نہیں ہے جتنا اصحاب محمد کے دل میں محمد الرسول اللہ کا ادب و احترام ہے۔ انہوں نے کہا کوئی مثال دو۔ کہنے لگے مثال کیا ہے؟ اگر اس نے تھوکا ہے تو اس کا تھوک انہوں نے زمین پہ نہیں گرنے دیا، وضو کیا ہے تو وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیا، اگر انہوں نے حجامت کروائی ہے تو اس کا کٹنگ کا کوئی بال زمین پہ نہیں گرنے دیا۔ میرا ہم سے سوال یہ ہے جو اس کا نہ خون گرنے دیتے ہیں، نہ وضو کا پانی گرنے دیتے ہیں، نہ تھوک گرنے دیتے ہیں، اس کا خون گرنے دیں گے؟ لہذا بس ہو گئی، صلح کر۔ یہ صلح کی شرائط لکھی گئیں، ان شرائط میں بنیادی بات یہ تھی 10 سال تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی نہیں لڑیں گے، اور ان میں کچھ ایسی شرائط تھیں جو بظاہر مسلمانوں کے خلاف جا رہی تھی، حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے اس میں بے نیازی فرمائی، عملاً مسلمانوں کے حق میں تھی۔ اس میں سب سے پہلی ایک بات یہ تھی کہ آپ واپس چلے جائیں، یہاں عمرہ کرنے کی اجازت نہیں، مختار کل کا عقیدہ، حاضر ناظر کا عقیدہ، علم غیب کا عقیدہ، مختار کا، سب کو جانے کا، خزانے زمین آسمان کے، یہ سارے مسئلے اس مسئلے کے حل ہو جاتے ہیں۔ واپس جاؤ گے، آئندہ سال آؤ گے، صرف تلوار اس وقت شعار تھا کہ ہتھیار جو اسلحہ پاس رکھ دے، صرف تلوار آپ کے پاس ہوگی، 3 دن تک رہیں گے، عمرہ کرنے کے واپس چلے جائیں، ٹھیک ہوگی۔ اگر ہم میں سے کوئی بندہ مسلمان ہو کے تمہارے پاس چلا گیا، ہم نے ادھر نہیں رہنا، واپس لے آنا۔ اگر کوئی بندہ ادھر مسلمان ہو جائے تو آپ کے پاس ہم نے جانے نہیں دینا، یہ بھی آپ نے قبول کر لیا۔ تو سر پڑ کے بہ گئے بندے، حضرت ساری شرطیں قبول فرما رہے ہو۔ حقیقت میں یہ تھا کہ جو واپس لائیں گے وہ بھی تبلیغ کرے گا، جو مسلمان لوگ ادھر رہے گا وہ بھی ہمارا نمائندہ بن کے تبلیغ کرے گا، وہ مسلمانوں کی فیور میں جا رہی تھی، مخالفت میں نہیں جا رہی۔ سمجھ آ رہی؟ پھر اگلی بات جو باہر میں شروع ہے، اچھا جی معاہدہ کس کس کے درمیان ہو رہا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا، ساری تفصیل صحیح بخاری میں، هذا ما قضى محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فیصلہ محمد الرسول اللہ کر رہے ہیں، اور اس کے درمیان سہیل بن عمر، وہ سارے عمر بن سہیل، یہ ان کے درمیان ہو رہا ہے۔ تو وہ ایک چودھری بول کے نا جی ذرا ٹھہر جاؤ کہ جناب اگر تو رسول اللہ مان لیے تو ساڈا تھوڑا جھگڑا کی، رسول ہی تو ہم کہتے ہیں تم نہیں ہو، تم کہتے ہو میں رسول ہوں، تو اگر رسول اللہ تو مان لیے تو پھر جھگڑا کر دے۔ ہم نے یہ نہیں لکھنا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھنا تھی، کہنے لگے ہم اللہ کو جانتے، رحمان رحیم کون ہے؟ ومر رحمان ومر رحیم۔ آپ نے فرمایا چلو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کے وہ نام ہے تو لکھ لو۔ یہ بظاہر صحابہ کو یہ تھا وہ ماحول جس ماحول میں اللہ رب العزت نے یہ صلح صفائی کروائی، اور وہاں سے نکلے، قربانیاں جو لے گئے تھے نفلی طور پہ قربانیاں کی، حجامتیں کروائیں۔ جب وہاں سے نکلے تو پریشان حالت میں صحابہ واپس آ رہے تھے، اس راستے میں، اس سفر میں، حدیبیہ سے جو واپس آئے، راستے میں اللہ نے یہ ساری صورت نازل فرمائی۔ تو اللہ نے فرمایا یہ صلح حدیبیہ اصل میں نوید مسرت ہے مکہ کے فتح ہونے کی، اور محدثین اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ صلح حدیبیہ بنیادی طور پہ یہ فتح کی نوید اللہ تعالیٰ نے اس کو قرار دیا ہے، یہ فتح عطا فرمائی صلح حدیبیہ کی شرائط کی روشنی میں۔ یہ ہم بات ماشاءاللہ صورت پڑھ رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا انا فتحنا، اس میں بڑی خوبصورت باتیں آئیں گی، آپ پڑھیں گے۔ انا فتحنا، سیغہ جمع، متکلم کیا ہے؟
اللہ رب العزت نے وحدہ لا شریک ذات ہونے کے ساتھ ساتھ یہ جمع کی ضمیریں شرف اور بزرگی کے لیے استعمال فرمائی ہیں۔ یہ عربی لغت گرامر کو جاننے والے سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے انا فتحنا، یہ بھی آگے فتح تو فتحنا، یہ جمع متکلم کا صیغہ فتح یفتح، یہ فعل اس کا باب بنتا ہے، یہ سننے جانے والے سمجھتے ہیں۔ بے شک ہم نے آپ کے لیے فتح عطا فرمائی، فتحا مبینہ، فتح مبینہ، یہ موصوف سے بنتے ہیں، مبینہ صفت فتح کی، ایسی فتح جو واضح فتح ہو گئی، کس کس کے درمیان، اور پھر آگے تفصیلات فرمائی کہ آگے یہ نوید ہے فتوحات کا دور، وہ تو کئی چیزیں گزر چکی تھیں نا، جیسے مطلب غزوہ بدر بھی ہوا، احزاب میں اللہ نے مہربانیاں فرمائیں، بدر اگر سے عہد میں نقصان پہنچا لیکن اللہ نے اس میں بشارتیں سنائی، ہم نے معاف کر دیا ہے، اور یہ ساری باتیں اللہ نے بیان فرما دی۔ ارشاد ہوتا ہے یہ جملے ذرا سخت ہیں اور توجہ کے ساتھ سن لیں، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے، ما تقدم من ذنبک، جو آپ کا وہ پہلا گناہ گزرا ہے، وما تأخر، جو بعد میں آپ کا کو گناہ ہوا ہے، وہ سب کچھ اللہ معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ ذنب کا لفظ بالاتفاق عربی لغت کی وجہ سے گناہ کو بولتے ہیں، لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان کے اندر اللہ نے جو چیزیں بیان فرمائی ہیں، اس میں چند چیزیں مفسرین نے بیان فرمائی ہیں۔ مثلا آپ نے شہد کھانا حرام قرار دیا تو اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، یہ بھی اس طرح سمجھ لیں، اس لغزش کو یا اس اپنے فیصلے کو اللہ رب العزت نے آپ کی عظمت کی مناسبت سے ذم میں شمار کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم تشریف لائے، جب کہ آپ واز کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نہ لگا، عبس وتولی کے لفظ آپ اللہ نے بولے، آپ نے تریولی چڑھا لی ہے، شکن پڑ رہے ہیں آپ کی پیشانی پر، جب اندھا آیا ہے تو نصیحت حاصل کرنے کے لیے، اس قسم کی وہ باتیں جو فرمایا کہ دو لوگ تیرے دائیں بائیں بیٹھنے والے ہیں، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، یہ غریب غربا لوگ، مہاجرین مسافرین جو بیٹھے ہیں آپ کے، ان کو اٹھانا نہیں، اگر آپ اٹھائیں گے فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اس قسم کی جو باتیں ہیں وہ اس میں شمار ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو معاف فرمائے، اس سے اگر بہتر کو ترجمہ کر سکتے ہیں وہ کرے، لیکن الفاظ یہ ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے آپ کے لیے جو آپ کی کوئی کوتاہی یا آپ کی کوئی غلطی پہلے گزری ہے، وما تأخر یا کوئی بعد میں ہے، وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو آپ پہ پورا فرما دے، اتمام نعمت فرما دے، وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور سیدھے راستے کی اللہ آپ کی رہنمائی فرمائے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، منصبی حیثیت اللہ نے بیان فرمائی، جو بھی آپ رہنمائی کرتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں، کام کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں یا کسی شے سے منع کرتے ہیں، وہ ساری رہنمائی صراط مستقیم کی ہوتی ہے، وہ ساری لائن وہی ہے۔ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے، بڑی ٹھوس مدد۔ نصر عزیزہ اصل میں عزیز کا معنی غالب بھی ہے، بڑا بھی ہے، ٹھوس بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کی بڑی شاندار عظمت والی بڑی نصرت اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے، آپ کی ایسی مدد فرمائے۔ کون ہے اللہ؟ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، اللہ وہ ذات ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں طمانینہ سکینت نازل فرمائی، جب وہ بے قرار ہوتے یا صلح کی شرطیں لکھی جا رہی ہیں، بے قراری ہے، اللہ نے ان کے دلوں کو سہارا دیا، طمانینت دی، سکینت آسمان سے نازل فرمائی۔ کیوں؟ لِيَزْدَادُوا ایمانا مع ایمان، ان جملوں پر بھی غور فرمائیں، تاکہ اللہ ان کے ایمانوں کے ساتھ ایمانوں میں اور اضافہ کر دے۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے بھی ایماندار ہیں، یہ دیکھ کر ان کے ایمانوں میں اور اضافہ ہو جائے۔ یہ ایک بہت بڑا ایک مسئلہ ہے جو اس میں بیان کر دیا گیا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں ایک باب قائم کیا ہے، الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان کم بھی ہوتا ہے، اور اس کی مثالیں دی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرمایا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ غزوہ جو احزاب ہے اس کو خندق بھی بولتے ہیں،
اور آپ کے علم میں ہے کہ 10,000 بندوں نے، کافروں نے، منافقوں نے مل کر مدینہ میں حملہ کیا۔ اس دور میں 10,000 کی بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، جبکہ آبادی بھی تھوڑی، بندے تھوڑے، اتنے کافر مل کے اسلحہ سمیت مدینہ پہ حملہ کرنے کے لیے آئے۔ تو اللہ نے فرمایا جب اہل ایمان نے ان کو دیکھا، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، ان جماعتوں لشکروں کو دیکھا تو قالوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہی نقشہ ہے جو اللہ نے ہم سے وعدہ فرمایا کہ تمہارے خلاف کافر منافق مل کے حملے کریں گے، آپ کی مخالفت کریں گے، جہاد کے لیے آئیں گے، لڑائی کے لیے آئیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کے ایمان میں اور تسلیم و رضا میں اور اضافہ کر دیا۔ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اسلحہ پاس نہیں ہے، خندق کی کھدائی کر رہے ہیں، دفاعی ایک صورت حاصل کرنے کے لیے، دفاعی پوزیشن حاصل کرنے کے لیے، لیکن ایمان اور بڑھ گئے۔ تو ایمان بڑھتا ہے۔ اذا ذکر الذین اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، فرمایا جب اللہ کے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہے تو ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ قرآنی آیات ہیں۔ تو ارشاد یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ان کا ایمان پہلے بھی تھا اور ان ایمانوں کے ساتھ اللہ نے اور ایمانوں میں اضافہ کر دیا۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ارشاد ہوتا ہے آسمانوں کے لشکر و فرشتوں کے جتنی جماعتیں ہیں اور زمین کے اندر جو ساری مخلوقات ہیں، سب کچھ اللہ کی ملکیت ہے اور اللہ کی سارا کچھ نظام میں داخل ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ چونٹیاں کتنی ہیں، بندر کتنے ہیں، خرگوش کتنے ہیں، کوے کتنے ہیں، چونٹیاں کتنی ہیں، اور اس کیڑے مکوڑے کتنے ہیں، سمندر میں مچھلیاں کتنی ہیں، پانی کے قطرے کتنے ہیں، ریت کے ذرے کتنے ہیں، سب کچھ اللہ جانتا ہے۔ حکمت اللہ کی ہے کہ چونٹی کا وجود کتنا ہے، بڑ کا درخت ہے اس کا بیج کتنا ہے، اور لگاٹ کے اندر بیج کتنا ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے، تم نہیں جانتے، ایمان لے آؤ۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، تاکہ اللہ تعالیٰ داخل فرمائے مومنین مردوں اور جو خواتین ہیں مومنات، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات میں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ویسے خوبصورت بندر ہیں، محل بنے ہوئے ہیں، آگے نہریں چل رہی ہیں، باغات لگے ہوئے ہیں، پھلوں کے درخت لگے ہوئے ہیں۔ خالدین فیہا، فرمایا اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اگر ان کی کوئی کوتاہی غلطی ہے تو اللہ نے معافی نامے، قرآن مجید کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَا أَذِنْتَ لَهُم کے حوالے سے اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے بخشش کی ہمیں دعا بھی کریں۔ تو ارشاد فرمایا جو غلطی کوئی چھوٹی موٹی اگر ہوئی ہے تو اس کو اللہ نے درگزر کر دی ہے، غلطیاں معاف کر دی ہیں، ہٹا دی ہیں۔ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، کسی کی غلطی کا معاف کر دینا، جنتوں میں داخل کر دینا اور ان کو باغات ہمیشہ کے لیے الاٹ کر دینا، یہ اللہ کی طرف سے ملنے والی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی کامیاب فرمائے۔ ہماری کوتاہیاں، ہماری غلطیاں، ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے، اخلاق ہمارا ٹھیک نہیں ہے، اعمال ہمارے ٹھیک نہیں ہیں، لیکن ہم متمنی ہے کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے اور باغات جنتیں عطا فرما دے۔ ارشاد ہوتا ہے وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، تاکہ اللہ تعالیٰ سزا دے، عذاب کرے منافق مردوں کو، اس طرح منافق بیویوں کو، والمشرکین والمشرکات، مشرک مردوں کو اور مشرک بیویوں کو، الظانین باللہ، جو گمان کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، ظن سوء، برا گمان۔ مطلب کیا ہے؟ جب آپ عمرے کے لیے نکلے تو مشرکین عرب منافقوں نے کہا تھا انہوں نے واپس نہیں آنا۔ مشرکین عرب نے کہا کہ ایک گئے ہیں تو انہوں نے ادھر ان کو مار دیں گے، فارغ کر دیں گے تو یہ فارغ ہو جائیں گے، یہ گمان کر رہے تھے۔ انہوں نے کامیابی حاصل کر کے کوئی نہیں آنا تو پرت کے بھی واپس ہو رہے ہیں، یہ برے گمانات کر رہے تھے۔ ارشاد ہوتا ہے علیہم دائرۃ السوء، انہی پہ بری گردش کا دور آنے والا ہے، اور آپ کے سامنے وہ سارے نقشے ہیں۔ جس طرح سے مکہ جب فتح ہوا تو آپ دیکھ رہے ہیں نا، طالبان صاحب جو غالب ہیں کابل میں داخل ہوئے تو کیا کر رہے ہیں، جہازوں کے ساتھ وہ چھوڑ کر جو کافر گئے ہیں وہ اس طرح لگ رہا ہے جس طرح پیر بدائی دا اڈا ہوگا، پنڈی پیر بدائی دا اڈا تو نہیں، بساں کلوتیاں جہازاں نہیں کھیڑ دین پہ، سبحان اللہ کو۔ آج کفر کی دنیا کی ٹانگیں لرز رہی ہیں کہ ایمان پر کوئی بندہ حیا پر قائم رہے تو اس کے سامنے کوئی بندوق، کوئی جہاز، کوئی شے کام نہیں کرتی، ایمان ہی کام آتا ہے۔ ساری دنیا کی ٹانگیں لرز رہی ہیں،
وہی روٹی ٹوکر کھانے والے گنڈا کوٹ کے روٹی اللہ اللہ خیر صلاح تے نعرہ ایک ہی ہے۔ اور بہت خوبصورت میں سمجھتا ہوں انہوں نے کام کیا ہے کہ وہی آیتیں پڑھی ہیں، درود شریف پڑھا ہے، اور ہر بندے کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، اور انہوں نے عام معافی کا اعلان کر کے کہا ہے کہ آج سب کو معافی ہے۔ اور وہی مکے کا دور جب امام الانبیاء، یہی وہ بات ہو رہی ہے، امام الانبیاء جب تشریف لائے، مکہ فتح ہوا، 10,000 کا لشکر ہے، چودھری سارے منہ لٹکا کھڑے ہیں، تو آپ نے فرمایا آج تمہارے ساتھ میں وہی سلوک کروں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کیا تھا۔ انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، کوئی بندش نہیں، سب فارغ ہو۔ حضرات گرامی توجہ فرمائیے، اللہ رب العزت فرمائے منافق مردوں، منافق بیویوں، مشرک مردوں، مشرک بیویوں کو اللہ سزا دے، وہ برا گمان اللہ کے بارے میں رکھنے والے، علیہم دائرۃ السوء، انہی پہ بری گردش ہے، وغضب اللہ علیہم، ان الفاظ پہ غور فرمائیں، اللہ ان پہ ناراض ہوا ہے، واللعن، اللہ نے لعنت کی ہے، وأعد لہم جہنم، اللہ نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، مومنوں کے لیے جنت تیار کی ہے، ان کافر منافقوں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، وساءت مصیرا، بدترین وہ جگہ ہے لوٹ کر جانے کی۔ اللہ معاف کر دے، جو بندہ اللہ کے ہاں مجرم قرار دے دیا گیا، جہنم میں داخل کر دیا گیا، اس کا دین و دنیا کیا جو ہوتے ہیں خسران مبین، یعنی دنیا اور آخرت کے سب سے بڑے نقصان اور گھاٹے کی صورت ہے، اس کو خسران مبین کہہ سکتے ہیں۔ کیا کمایا کیا کھایا جو ہمیشہ کے لیے ادھر بھی چھتر کھاتے رہے، ویسے جنت میں جہنم میں بھی داخل ہو گئے۔ اللہ ایسی صورت میں ہمیں محفوظ فرمائے۔ قرآن مجید کی تعلیمات، الفاظ پر، مفہوم پر ایمان رہ کر اگر کسی بات کی سمجھ نہ بھی آئے تو یہ کہہ دینا چاہیے صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا ہے، اللہ تیرا بیان سچا ہے، تیرا قرآن سچا ہے، تیرا مصطفیٰ سچا ہے۔ میرے فہم میں، میری عقل میں، میرے پروگرام میں، میرے علم میں کمی ہو سکتی ہے، تیرے بیان کی صداقت میں، تیرے پاک پیغمبر کی وضاحت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ اگر قصور ہے تو میرا ہے، نہ تیرا ہے، نہ تیرے پاک پیغمبر کا ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی مدد فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع مراد یہ ہے کہ میں شروع کر رہا ہوں، ہر پڑھنے والا اس اللہ کے نام سے جو بڑا رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ جمع کے صیغے وحدہ لا شریک ذات نے اپنے لیے بولے ہیں۔ ہم نے آپ کے لیے فتح عطا فرمائی، فتح دی ہم نے آپ کو، فتح مبینہ، واضح طور پہ فتح۔ ڈیٹیل آپ نے ساری سنی ہے، صلح حدیبیہ کی شرائط کا نام اللہ تعالیٰ نے فتح مبین رکھا ہے۔ یہ مفسرین نے، کافی سارے مفسرین نے اسی رائے کو لیغفر لک اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ لیغفر لک اللہ، تاکہ اللہ معاف فرما دے آپ کے لیے، ما تقدم من ذنبک، جو کو پہلے آپ کی غلطی گزری ہے، وما تأخر، جو کو بعد میں کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے، ویتم نعمتہ، اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو پورا فرما دے آپ پر، ویہدیک صراطا مستقیما، اور اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی فرمائے سیدھے راستے کی۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، قرآن مجید کے اندر لکھا ہوا ہے وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اے پاک پیغمبر آپ کے لیے وہ اجر ہیں جن کا سلسلہ ختم ہی نہیں ہونے والا۔ اس کی وضاحت اس طرح ہے، اہل علم علماء نے لکھا ہے کہ حضرت صدیق اکبر امت رسول میں سب سے پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں، مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ ان سے لے کر امت کے آخری بندے بندی تک جتنے لوگ اعمال خیر کر رہے ہیں، وہ سارے اعمال خیر کا اجر و ثواب بھی نبی پاک کے کھاتے میں لکھا جا رہا ہے۔ جتنا اجر آپ کو ملا ہے، آپ کو ملا ہے، آپ کو ملا ہے، آپ کو اجر مل رہا ہے، ساری امت کے سارے اعمال جمع کر کے بھی نبی پاک کے کھاتے میں جمع ہو رہے ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ، تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اپنی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں آپ پہ مکمل فرمائے، وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور آپ کی اللہ تعالیٰ رہنمائی فرمائے سیدھے راستے کی، اور آپ کو اپنے گرنٹڈ فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جناب آپ جو کرتے ہیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا، نصرًا عزیزا، بڑی شاندار، بڑی معزز اور بڑی غلبے والی نصرت اور مدد۔ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، جس نے تمانی سکینت اتاری مومنین کے دلوں میں،
لیزدادوا ایمانا، تاکہ ان کے ایمان بڑھ جائیں، مع ایمان، اپنے ایمانوں کے ساتھ، پہلے بھی ایماندار تھے، ان کے ایمانوں میں اور اضافہ ہو جائے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاءِ، جند ان کی جمع ہے، اللہ کے لیے لشکر ہیں آسمان و زمین کے، یعنی ملکیت اللہ کی ہے، اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ ہی پالتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہیں جاننے والے، حکمت والے۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، تاکہ اللہ تعالیٰ داخل فرمائے مومنین مردوں کو اور مومنات کو، جنات باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جاری ہے جس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ ویکفر عنہم سیئاتہم، اور دور کر دے گا ان سے اللہ تعالیٰ ان کی سیئات، ان کی کمزوریاں۔ وکان ذلک عند اللہ فوزا عظیما، اور یہ عمل ایسا اللہ کے ہاں بہت بڑی کامیابی ہے کہ جس کو اللہ جنت الاٹ کر دے، غلطیاں فارغ کر دے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اور اللہ سزا دے گا، عذاب کرے گا منافق مردوں کو، منافق بیویوں کو، والمشرکین والمشرکات، مشرک مردوں کو، مشرک بیویوں کو، الظانین باللہ ظن السوء، جو اللہ کے بارے میں برے گمان رکھنے والے ہیں، علیہم دائرۃ السوء، انہی کے خلاف بری گردش آ رہی ہے۔ وغضب اللہ علیہم، اللہ ان پہ ناراض ہوا ہے، غضب ہوا ہے اللہ کا ان پہ، ولعنہم، اور اللہ نے ان پہ لعنت کی ہے، وأعد لہم جہنم، اور اللہ نے ان کے لیے جہنم تیار رکھی ہے، وساءت مصیرا، اور وہ لوٹ کر جانے کی جگہ بری ہے، سات بری ہے، مصیرا پلٹ کر لوٹ کر جانے کی جگہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما وینصرک اللہ نصرا عزیزا والذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خالدین فیہا ویکفر عنہم سیئاتہم وکان ذلک عند اللہ فوزا عظیما ویعذب المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات الظانین باللہ ظن السوء علیہم دائرۃ السوء وغضب اللہ علیہم ولعنہم وأعد لہم جہنم وساءت مصیرا۔ سبحان اللہ، اشہد ان لا